بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے باری باری سلطنت عثمانیہ کے بہترین 5 ڈراموں کی۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے ارطغرل ڈرامے کے بارے میں۔ ارطغرل ڈرامہ بہت ہی کامیاب ڈرامہ رہا ہے۔ ارطغرل بچپن سے نڈر، بے باک، بہادر انسان تھا۔ اسے تیر اندازی، گھڑ سواری اور تلوار بازی میں بہت ہی مہارت حاصل تھی۔ ارطغرل طاقتور، ذہین و فطین نوجوان تھا۔ اس کا تعلق ترکوں کے کائی قبیلے سے تھا۔ اس کے باپ کا نام سلیمان شاہ تھا۔ تاریخ اسے ارطغرل غازی کے نام سے جانتی ہے۔ سلطنت عثمانیہ کا بانی سلطان اول اسی کا بیٹا تھا۔ ارطغرل 1190 میں ترکی کے صوبے برسا میں پیدا ہوا۔ یہ ڈرامہ جو کہ ارطغرل کی حالات زندگی پر مشتمل ہے، اس میں دکھایا گیا ہے کہ کس طرح اس نے بہادری سے مشکلات کا سامنا کر کے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ دوسرا ڈرامہ عثمان غازی۔ خلافت عثمانیہ کا دور ہماری اسلامی تاریخ کا وہ سنہری دور ہے جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ مسلمان پوری دنیا پر حکومت کر سکتے ہیں۔ ارطغرل ڈرامے کی پاکستان میں بے انتہا کامیابی کے بعد لوگوں کی دلچسپی سلطنت عثمانیہ میں تیزی سے بڑھنے لگی۔ اس دلچسپی کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ہم بات کریں گے خلافت عثمانیہ کے پہلے بادشاہ عثمان غازی کی، جو کہ ارطغرل کا بیٹا تھا۔ 656 ہجری بمطابق 1258 عیسوی ترک سردار ارطغرل غازی کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام عثمان غازی رکھا گیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب منگولوں کے لشکر نے ہلاکو خان کی قیادت میں خلافت عباسیہ کے دارالحکومت بغداد میں قیامت ڈھا دی تھی۔ اس وقت امت مسلمہ بہت برے وقت سے گزر رہی تھی۔ تاتاری تیزی سے شہروں کو تباہ کر رہے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب امت مسلمہ کی نئی عظیم الشان سلطنت کا بانی اپنی آنکھیں کھول رہا تھا، جس کا نام عثمان غازی تھا۔ یہ سلطنت عثمانیہ کا پہلا سلطان بنا۔ عثمان غازی کی عمر جب 16-17 سال کی تھی تب ایک مشہور و معروف بزرگ شیخ ادابالی ہوا کرتے تھے، جو کہ ترک عالم بھی تھے۔ شیخ ادابالی عثمان غازی کے والد ارطغرل کے دوست بھی تھے۔ عثمان غازی کی دینی تعلیمات میں بھی شیخ ادابالی کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ ایک مرتبہ عثمان غازی نے ادابالی کی بیٹی کو دیکھا اور دیکھتے ہی اسے اپنے لیے منتخب کر لیا اور شادی کا پیغام بھیجا، لیکن شیخ ادابالی جو کہ درویش طبیعت کے مالک تھے، انہوں نے عثمان غازی سے اپنی بیٹی کے رشتے سے انکار کر دیا۔ ایک مرتبہ عثمان غازی شیخ ادابالی کی درگاہ میں سوئے ہوئے تھے کہ انہوں نے خواب دیکھا کہ ایک حلال چاند شیخ ادابالی کے دل سے نکلا اور بدر کا چاند بن گیا اور عثمان غازی کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ پھر عثمان غازی کے پہلو سے ایک درخت نکلا جو بڑا ہوتا چلا گیا۔ درخت کی شاخیں ساری زمین پر پھیل گئیں۔ اس درخت کی شاخوں سے دنیا کے 4 دریا بہہ رہے تھے۔ اس درخت کی شاخوں سے 4 بڑے پہاڑ بھی نمودار ہو رہے تھے۔ درخت کے پتے تلواروں جیسے تھے۔ تیز ہوائیں چلیں اور براعظم کے پتے ایک انگوٹھی بن گئے۔ عثمان غازی انگوٹھی پہننا چاہتے تھے کہ اچانک ان کی آنکھ کھل گئی۔ یہ خواب عثمان غازی نے ادابالی کو سنایا۔ خواب سنتے ہی شیخ ادابالی نے اپنی بیٹی کا رشتہ عثمان غازی سے طے کر دیا۔ یہ ڈرامہ سلطنت عثمانیہ کے پہلے بادشاہ عثمان غازی کی حالات زندگی پر مشتمل ہے۔ تیسرے نمبر پر جو ڈرامہ بہت زیادہ سراہا گیا اس کا نام ہے میرا سلطان۔ سلطان سلیمان جو کہ سلطنت عثمانیہ کا 10واں سلطان تھا۔ 1520 میں سلطان سلیمان کو سلطنت عثمانیہ کا تخت ملا۔ سلطان سلیمان نے سلطنت عثمانیہ پر 50 سال تک حکومت کی۔ یورپ میں سلطان سلیمان کو جاہ و جلال کی وجہ سے سلطان دا میگنیفیسنٹ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور ترکی میں قانون میں اہم تبدیلی کی وجہ سے سلطان اعظم القانونی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سلطان سلیمان کی زندگی میں ایک عورت جس کا نام خرم سلطان تھا، اس کی اہمیت ناقابل فراموش ہے۔ خرم کا تعلق یوکرین کے علاقے روتینیا سے تھا، جو اس وقت پولینڈ کا حصہ تھا۔ خرم جو کہ عیسائی تھی، الیگزینڈرا جو کہ ایک پادری کی بیٹی،
اس نے سلطنت عثمانیہ کے بادشاہ سلطان سلیمان کے دل پر حکومت کی تھی۔ خرم سلطان کون تھی اور کیسے سلطنت عثمانیہ کی ملکہ بنی؟ یہ وہ سوال ہیں جن کے جوابات اس ڈرامے میں آپ کو ملیں گے۔ خرم سلطان 1505 میں پیدا ہوئی۔ روسی تاتاریوں نے جب مغربی یوکرائن پر حملہ کیا تو اسے غلام بنا لیا گیا۔ یہ غالباً 1517 کی بات ہے۔ وہ ایک غلام کی حیثیت سے بکتی ہوئی استنبول بادشاہ کے حرم میں پہنچ گئی۔ سلطان سلیمان کے ہاں 1515 میں ایک بیٹے کا جنم ہوا ماہ دورہ سے، جو کہ ایک کنیز تھی۔ ماہ دورہ کوہ کاف کے سردار کی بیٹی تھی۔ وہ ایک غلام کی حیثیت سے حرم میں داخل نہیں ہوئی تھی، بلکہ ان کی باقاعدہ شادی ہوئی تھی۔ 1520 میں سلطان سلیم اول کی وفات کے بعد سلطان سلیمان بادشاہ بن گئے۔ میرا سلطان کی بے پناہ کامیابی کے بعد چوتھا ترک تاریخی ڈرامہ جس نے بے حد مقبولیت حاصل کی وہ ہے کوسم سلطان۔ کوسم سلطان جس نے ایک خاتون ہونے کے باوجود بھی سلطنت عثمانیہ پر حکومت کی۔ اس ڈرامے میں دکھایا گیا کہ کیسے ایک غلام خاتون سلطنت عثمانیہ کی ملکہ بنی۔ کوسم سلطان کو سلطنت عثمانیہ کی سب سے ذہین و فتین، باوقار، با اثر، طاقتور خاتون کہا جاتا ہے۔ کوسم سلطان سلطنت عثمانیہ کی پہلی نائب خاتون تھیں۔ کوسم کا پورا نام مہاپیکر کوسم سلطان تھا۔ کوسم سلطان کا تعلق یونان سے تھا۔ وہ وہاں سے قیدی بن کر شاہی حرم میں پہنچی تھی۔ کوسم سلطان عثمانی سلطان احمد اول کی پسندیدہ کنیز تھی۔ 1610 عیسوی میں کوسم سلطان کو سلطان احمد کی باقاعدہ بیوی بننے کا شرف حاصل ہوا۔ سلطان احمد کی قانونی بیوی بننے کے بعد کوسم سلطان کو عثمانی سلطنت میں ایک اعلیٰ مقام حاصل ہو گیا تھا۔ 1623 میں عثمانی سلطان مراد رابی کی تخت نشینی کے بعد کوسم سلطان والدہ سلطان بنی۔ 1640 میں اپنے دوسرے بیٹے ابراہیم کے تخت نشین ہونے پر دوبارہ والدہ سلطان بنی۔ 40 سال تک کوسم سلطان کا سلطنت عثمانیہ کے سیاسی انتظامی معاملات میں عمل دخل رہا تھا۔ کوسم کا اصل نام انستاسیہ تھا۔ کوسم 1579 کو یونان میں پیدا ہوئی۔ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ جب کوسم سلطان حرم میں لائی گئی تو اس کی عمر 15 سال تھی۔ کوسم سلطان نے اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد اس کا نام مہاپیکر رکھا گیا، جس کا مطلب چاند کی شکل والی ہے۔ سلطان احمد اول کی طرف سے انہیں کوسم کے نام سے نوازا گیا۔ سلطان اول کی محبوب زوجہ بننے کے بعد ان کے بطن سے 5 بیٹے اور 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ تاریخ کے مطابق کوسم سلطان نے 5 سلطانوں کا دور دیکھا، لیکن کچھ مورخین کے مطابق کوسم نے 9 سلطانوں کا دور حکومت دیکھا۔ ترک تاریخی ڈراموں کو پاکستان میں بے حد پسند کیا جاتا ہے۔ ہر کردار کا انتخاب تاریخی شخصیت کے عین مطابق ہوتا ہے۔ ان کے ڈراموں میں زیبائش و آرائش بہت شاندار ہوتی ہے۔ ترک اداکار جو کہ بہت اچھی اداکاری کرتے ہیں اور حسن میں بھی ان کا کوئی ثانی نہیں۔ کوسم سلطان ڈرامے کی بے حد کامیابی کے بعد جس ترک تاریخی ڈرامے نے بے حد مقبولیت حاصل کی وہ ہے 5واں ڈرامہ سلطان عبدالحمید۔ خلافت عثمانیہ کے 600 سالہ دور حکومت میں 36 سلطان تخت نشین ہوئے۔ سب سے زیادہ مرتبہ سلطان عبدالحمید ثانی کو حاصل ہوا۔ سلطان عبدالحمید ثانی ایک نیک دل، پرخلوص اور عاشق رسول سلطان تھے۔ اس ڈرامے میں سلطان عبدالحمید کے دور حکومت کا تذکرہ کیا جائے گا۔ سلطان عبدالحمید 21 ستمبر سن 1842 عیسوی کو استنبول میں پیدا ہوئے۔ ان 5 تاریخی ڈراموں میں سے سب سے زیادہ جو آپ لوگوں کو پسند آیا ہے وہ کمنٹ باکس میں بتائیں، لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری ساری بہترین ویڈیو دیکھنے کو ملیں۔